درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، بہتر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار، وہ عظیم ذات ہے جس پر جتنا درود پڑھیں ہمارا ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہمارے ہی دامن بھر دیے جاتے ہیں، ہماری جھولیاں بھری جاتی ہیں، ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ذکر خیر کرتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے وطن سے دور ہیں اور یہاں اپنا رزق تلاش کرنے، روزی روٹی کے لیے آئے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پورے دن کے شیڈیول میں درود پاک عموماً شامل نہیں ہوتا، حالانکہ یہ لازمی ہے۔ اپنے ساتھ اس کو ایسا جوڑ لیجئے، کم از کم روزانہ میری زبان کئی بار درود پاک کو ضرور پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت ذرا سنیے، آپ میں سے بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جو بندہ صبح گھر سے نکلے اور درود پڑھتا ہوا نکلے تو رحمت الہی ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت، اس کو مصیبت کیسے پہنچے گی، اس کو پریشانی کیسے پہنچے گی؟ وہ کاروبار پہ بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، گھر میں برکت ہو رہی ہے، صحت میں برکت ہو رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، ایک درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ کتنا خوبصورت ہے، آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے 100 بار درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ عز و جل یہ لکھ دیتا ہے، یعنی منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، منافقت سے بھی آزاد، جہنم سے بھی آزاد۔ اور آگے سنیے، اتنا تھوڑا سا کام، انعام کتنا بڑا، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، 100 بار درود پڑھنے والے کو انعام کیا ملا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے نفاق سے بھی بری، دوزخ کی آگ سے بری، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ملیشیا میں رہنے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا دستور ہے جتنا کام زیادہ اتنی مزدوری زیادہ، جتنی آپ کوشش زیادہ کریں گے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے۔ گھر بیٹھ کے بہت بندہ کہ یار گھر بیٹھ کے کام کر لوں، نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ صبح سے لے کے رات تک بعض اوقات محنت مزدوری کرتے ہیں، جب جا کے آپ کو کچھ رقم ہاتھ آتی ہے، مگر اللہ کی رحمت دیکھو، تھوڑے سے درود پاک پڑھ لو اتنا سارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت حق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمتیں لوٹنے میں بھی سستی کرتے ہیں۔ اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، میں اس کو ریئلائز کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے تھوڑے عمل پر کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم سارے مل جاتے ہیں، اور جتنے پیسے نا ہمارے پاس سارے جمع کر لیتے ہیں ایک ساتھ، گھر پہ پڑے وہ بھی جمع کر لیتے ہیں، بینک میں پڑے وہ بھی جمع کر لیتے ہیں، ہم سب مل کر کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ جنت کے ایک درخت کی قیمت ادا کر سکتے؟ سارے مل کر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 30 سیکنڈ نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ کوئی محنت نہیں لگی، کوئی مزدوری نہیں لگی، کوئی پسینہ نہیں بہا، کوئی تھکن نہیں لگی، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ تو ودن 30 سیکنڈ اور لیس دین 30 سیکنڈ آپ نے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ اب ذرا سوچیے کتنی نعمتیں اللہ کی، یعنی کام اتنا سا، ثواب اتنا زیادہ، مگر یہ بندہ پھر بھی سارے دن میں ذکر اللہ نہیں کرتا، پھر بھی ہماری زبان اللہ کو یاد نہیں کرتی، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں کرتی۔ کیا کرتی ہے زبان؟ سارا دن الٹی سیدھی باتیں، کسی کی زبان جھوٹ بولتی ہے، کوئی جناب اسی زبان سے گناہ کے کام کرتا ہے، تو فضول باتیں کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ کو ہم فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ بھائی آپ یہ دکان پہ کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا بہت ساری کارپیٹ کی دکانیں ہیں، کپڑے کی دکانیں، ابھی بھی ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے ایک بہت بڑی شاپ میں ہو رہا ہے، تو ابھی جو آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کارپیٹ بیچ رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی کام کر رہے ہیں، زبان بعض اوقات فارغ ہوتی ہے۔ آپ کاروبار کرتے کرتے بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار کرتے کرتے بھی ذکر اللہ کر سکتے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے بھی ذکر و درود پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پیسے نہیں جائیں گے قبر میں ساتھ، میرے اور آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا تھا، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لو کیونکہ پھر وقت نہیں ملنا۔ لیکن اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جس جگہ سے گزرتے نا ذکر اللہ کرتے جاتے، جس جگہ سے ایک بار ایک گلی سے گزرے، پھر واپس آئے، پھر گزرے، کسی نے کہا حضور ابھی تو گزرے تھے اس گلی سے، فرمایا ہاں گزرا تو تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔
میں چاہتا ہوں میں دنیا میں جہاں جہاں سے گزروں ہر جگہ کو اپنے ذکر اللہ کا گواہ بناتا ہے. کیا مائنڈ سے میں اور آپ سوچیں, ہمارا کہیں ایسا ذہن تو نہیں بن گیا کہ ہم جہاں جہاں جائیں اس جگہ کو گناہ کا گواہ بنائیں. لوگ جس ملک میں جاتے ہیں ادھر گناہ کرتے ہیں, جس ملک میں جاتے ہیں. معاذ اللہ, میں کیونکہ اس وقت ملائیشیا میں ہوں, یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے, دنیا بھر سے لوگ ملائیشیا آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ بیان اس وقت کئی ناظرین سن رہے ہیں, بعد میں بھی سنیں. تو آپ ہمارا یہ معمول کیوں بنتا جا رہا ہے کہ میں اپنے وطن میں تو گناہ کروں, کرنا نہیں چاہیے, کرتا ہے, مگر کسی ملک میں بھی جائے, کسی بیرون ملک خاص طور پہ گھومنے پھرنے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ گناہ اور بڑھ جاتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں والی جگہوں پر انسان جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ پہلے تو میرا شہر گناہ پر گواہ تھا, اب تو ایک اور ملک بھی گواہ ہو گیا, اب ایک اور جگہ میرے گناہ پر گواہ ہو گئی, اور قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی. وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں دے گی کہ مولا اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. آج ہم گناہ کرتے ہوئے سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر یہ زمین گواہ بن رہی ہے, یہ اعضاء گواہ بن رہے ہیں. مگر کس کو خیال آیا ہے کہ یہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں, کتنے وٹنس چھوڑتے جا رہا ہوں, کتنے گواہ بناتا جا رہا ہوں. ایسا نہ کرو. اگر دنیا میں کہیں جانا پڑے تو ڈھونڈو مسجد کہاں ہے, میں یہاں بھی 2 رکعت پڑھ کے سجدے کر لوں, تاکہ قیامت کے دن وہ مسجد گواہی دے کہ مولا یہ بندہ اس جگہ پر آ کر تیرے کو سجدہ کیا تھا, تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا, کچھ درود پڑھے تھے, کچھ تلاوت قرآن کی تھی. اللہ کرے میرے اور آپ کا یہ جذبہ بن جائے کہ میں دنیا میں جہاں جاؤں اس جگہ کو, اس علاقے کو, اس محلے کو, ان فضاؤں کو اپنے ذکر اللہ, اپنے درود اور اپنی عبادت کا گواہ بنا. یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ. کتنا وقت کی قدر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی طرح کے بارے میں آتا ہے, اتنا ذکر کرتے تھے, ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک بار نائی کے پاس گئے, باربر شاپ پر گئے, اس نے کہا حضور مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں, مسٹیچو آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے, اگر میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑ دیں ورنہ ہونٹ پر کوئی کٹ نہ لگ جائے, کوئی زخم نہ لگ جائے. حضرت جنید بغدادی, اب ذرا سوچیں ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی. ہم تو تھوڑا سا ذکر کر لیں سارا دن پھر مزے میں آ جاتے ہیں, بھائی آج ایک تسبیح پڑھ لی ہے, فوراً سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, بلکہ دوسروں کو بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں, پتہ ہے میرے آج کتنے درود پڑھے. حضرت جنید بغدادی کی نیکیاں کتنی, مگر اور چاہیے. اس نائی سے کہتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو, میں ذکر اللہ نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے, میں اپنے رب کا ذکر جاری رکھوں گا. کیوں, کیا تھا, ٹائم تھوڑا ہے, موت کا پتہ نہیں, جتنا ہے اس میں نیکیاں کر لی جائے. مگر ادھر تو اتنا فضول کاموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. خدا را آج بیان کے شروع ہی میں یہ مدنی پھول لے لیجیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں گے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے, ذکر اللہ کی کثرت کریں گے. میں مثال دیتا ہوں تھوڑا سا مزید چوٹ کرنے کے لیے, تاکہ اللہ کرے آج یہ عادت پکی ہو جائے, آج سے شروع ہو جائے. اس دکان پہ جو کام کرنے والے ہیں, اس مارکیٹ میں, نلائی علاقے کا نام بتائیں. نلائی کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو جتنے درود پاک پڑھے گا روزانہ اتنے رنگٹ ملیں گے. میں چہرے کیسے مسکرا گئے ہیں نا, مزہ آ گیا. یہ تو زبردست اعلان ہے. کب ہونے والا یہ اعلان؟ اچھا, اگر یہ اعلان ہو جائے تو کتنے درود پڑھو گے روز کے؟ بندہ بولے پھر کام ہی کوئی اور نہیں کروں گا, 10,000 درود پڑھوں گا, 10,000 رنگٹ. ایک بار سبحان اللہ کہے 1 رنگٹ ملے گا. ارے بھائی تسبیح پکڑ کے بندہ بیٹھا رہے گا. اب مجھے بتاؤ 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا جنت میں درخت کی ویلیو؟ اپنے دل سے پوچھو, 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا 10 رحمتوں کی ویلیو ہے؟ اللہ کی 10 رحمتیں ہر درود پر نازل ہوتی ہیں. تو کیوں نہ اس کو اہمیت دیں. اتنے گناہ کر لیے, اتنی خطائیں کر لی, اتنی فضول باتیں کر لی, زبان نے اتنی گندی باتیں کی کہ کالی ہو گئی یہ زبان. اب تو کچھ اچھی باتیں کر لوں, اب تو کچھ درود پڑھ لوں, کچھ استغفار کر لوں, کچھ اللہ 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 کر لوں, تاکہ یہ زبان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائے. روایتوں کے الفاظ ہیں, مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے, ایک سبحان اللہ کہہ دیں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں, مالک ایک بار دنیا میں بھیج دے, پھر موقع نہیں ملے گا. آج میں اور آپ زندہ ہیں نا, سانسیں چل رہی ہیں, کمالوں نہیں کی. اس زبان کا صحیح استعمال کر لیں. یہ زبان اللہ نے بری باتوں کے لیے نہیں دی, یہ آنکھیں گندی باتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے, یہ کیوں دی ہے رب نے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں تو انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. اچھا 313 کیوں بھائی, 312 کیوں نہیں, 314 کیوں نہیں؟ پتہ ہے کسی کو 313 کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں 313 کا عدد کیوں کہا گیا؟ یہ وہ عدد ہے, یہ وہ کاؤنٹنگ ہے کہ اصحاب بدر جو تھے نا, جو بدر کا مارکا ہوا تھا تو مسلمانوں کی تعداد تھی 313, اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار دن میں درود پاک پڑھ لے پورے دن میں, وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے باپ رے باپ 313 بار درود کو بہت ٹائم لگ جائے گا.
کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک اتنا مختصر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک، تو مشکل 20 منٹ بس۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کتنے درود پڑھ لیے ہیں، اتنی تعداد میں پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو دو بڑے عجیب و غریب واقعات سنانے ہیں، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہونے والا واقعہ، اور ایک بہت عظیم اللہ کے ولی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ہونے والا واقعہ۔ یہ دونوں واقعات ہمیں بہت زبردست میسج اور سبق دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑ گیا اور زبردست بارش کی ضرورت تھی۔ اب ملیشیا میں تو مجھے بتایا آلموسٹ ڈیلی بارش ہوتی ہے، مگر دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جب مہینوں سالوں بارش، قحط آ جاتا ہے، لوگ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، اب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور کرم فرمائیں، دعا کریں، اب پیاس سے برا حال ہے، پانی نہیں، مویشی ہلاک، بچے پریشان۔ آپ نے کہا کہ چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ ویسے اگر بارش نہ ہو تو ان ملکوں میں نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، پھر سب مل کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دعا کے انداز بھی نرالے ہیں، اس دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھائے جاتے بلکہ زمین کی طرف رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے۔ تو اب سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70,000 افراد جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی، الہی اسقنا علیک وانشر علینا رحمتک، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش فرما دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ان سب پر ترس کھاتے ہوئے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، رحم فرما، کرم فرما۔ اب کیا ہوا؟ اتنی زبردست دعا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ 70,000 لوگ مل کر دعا کریں جن میں اللہ کے نبی بھی ہوں، پھر بارش نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک ماجرا کیا ہے؟ سب مل کر دعا کر رہے ہیں، کرم فرما، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ رحمت الہی کی طرف سے، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جس نے گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کی، فرام لاسٹ 40 ایئرز اس نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، میری نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ بندہ تمہارے درمیان سے نکل جائے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا غور کریں وہ کیسا منظر ہوگا کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں کمزور بندہ، 70,000 لوگ، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے، اے موسیٰ تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے میرے رب کے وہ نافرمان اور گناہ گار بندے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تو لوگوں سے باہر ہو جا، تیرے ہی کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب 70,000 کے مجمع پر سب کا کاری ہے کہ کون ہے جو ہم میں سے نکلتا ہے، وہ کون ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ اب وہ جو گناہ گار بندہ تھا وہ سمجھ تو گیا کہ یہ میرے لیے اعلان ہے۔ اب اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا نہ ہو۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں، اور جب تک میں نے نہیں کھڑے ہونا نا بارش نے نہیں ہونا۔ لیکن اب اس بندے نے کمال کا کام کیا، اس کو پتا تھا اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جانا ہے کہ میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہ گار، میں ہی وہ خطا کار ہوں۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے کریم میں تیرا بندہ ہوں، مانا میں نے 40 سال تجھے ناراض کیا ہے، تو مجھے مہلت دیتا رہا، میں نافرمانی کرتا رہا، اے اللہ مگر یہاں تو تیرا فرما بردار بن کر آیا، اس مجمع میں تو تجھ سے دعا مانگنے آیا ہوں، آج تو تیری رحمت کو پکارنے آیا ہوں، اے مالک آج بچا لے، آج پورے شہر کے سامنے ذلیل نہ کیجیے، اگر آج کھڑا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہ گار ہوں، بچا لے میرے مالک، آج معاف کر دے۔ ذرا غور کی، اس بندے نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا، اس بندے نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنا شروع کر دی، بس سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکایا، اپنے اللہ سے ناطہ جوڑ لیا، دوستی کر لی، کوئی بڑا عمل نہیں کیا بظاہر۔ مگر اب کیا ہوا؟ ابھی اس بندے کی فریاد جاری تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مالک ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو مجمع سے کوئی باہر گیا ہی نہیں ہے، اے اللہ پھر یہ بارش کیسی؟ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ نافرمان نکلے گا نہیں بارش نہیں ہونی۔ ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، مالک اب میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں،
کہ جس کی وجہ سے تو نے پورے مجمع پر کرم کر دیا, تو نے بارش برسا دی. میں تیرے اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, دیکھو میرے رب کی کرم نوازی ہوئی. رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا. اب تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے, کیونکہ یہ تو پتہ چل جانا ہے نا کہ یہی وہ تھا جو پہلے گناہگار تھا اور اب اس نے مجھ سے دوستی لگائی ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب میں نے یہ واقعہ پڑھا, آپ سوچئے کیسا کریم ہے بارہ مولا. گناہ کیے جا رہے ہیں وہ چھپائی جا رہا ہے, ہم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں وہ پردے ڈالی جا رہا ہے. آج دنیا میں ہمارا سیٹھ, ہمارے ماں باپ, ہمارے جاننے والے ہماری کوئی خطا دیکھ لیں تو ذلیل کر دیتے ہیں. کوئی نہیں چھپاتا, تھوڑا سا موقع ملے تو میسج چلاتے, پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا, پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا, ہاں اس نے, وہ جو بڑی نمازیں پڑھتا ہے نا اس نے یہ کام کر دیا ہے. ارے لوگ تو تلاش میں ہیں کہ کسی طرح میرا کوئی عیب پتہ چل جائے, مگر وہ کریم ہے جو ڈھانپی جا رہا ہے, جو چھپائی جا رہا ہے, جو بچائی جا رہا ہے. پنجابی شاعر کہتا نا, ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. پھر بھی ہم اپنے رب سے دوستی نہیں کرتے, پھر بھی اس کریم سے ہم اپنے تعلقات بہتر نہیں کرتے. وہ عطائیں دے رہا ہے, ہم خطائیں کر رہے ہیں. وہ نوازشات برسا رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ روزانہ اسے ناراض کرتے ہیں. آپ جس دکان پہ کام کرتے ہیں, اپنے سیٹ کی ایک بات نہ مانے ڈانٹے گا, دوسری نہ مانے اور ڈانٹے, دوبارہ نہ مانے تو نوکری سے نکال. تو میری بات نہیں مان, ٹائم پہ نہیں آتے, فلاں کام نہیں کرتے ہیں. دنیا والے جو پریولیج, جو ہم پر کسی نے کوئی احسان کیا نا, اور جب اس کی بات نہ مانو تو وہ احسان واپس لے لیتا ہے. گاڑی دی واپس لے لی, کیوں؟ بات ہی نہیں مانتا, عمل ہی نہیں کرتا جو میں کہتا ہوں. بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا, یہ کان حرام سنتے تو کان واپس لے لیتا رب, یہ ہاتھ حرام کرتے تو ہاتھ ٹوٹ جاتے, یہ پیر شراب کھانے کو جاتے, سنیما گھر کو جاتے, بدکاری کے لیے جاتے, بے حیائی کے لیے جاتے تو لنگڑا کر دیا جاتا. مگر وہ مالک ان نعمتوں کو واپس نہیں لے رہا. ہمیں رزق بھی دے رہا ہے, ہمیں سانس بھی دے رہا ہے, ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ پلیز اپنے دل سے سمجھو, پوچھو. دنیا میں ایک تحفہ دینا کوئی, تو میں کہتا ہوں یار بڑا اچھا آدمی, تھینک یو, جزاک اللہ. دوبارہ دے تو بندہ کہتا ہے یار بہت اچھا شخص, میں اس کو ناراض نہیں کروں. 2 5 ہزار 10 ہزار کا کوئی تحفہ دے, ساری زندگی تم اس کے شکر گزار ہوتے ہو. جس رب نے آنکھیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کرو. اندھا نہیں بنایا, جاؤ کسی اندھے کے پاس, پوچھو, دیکھو کیسے گزارتا ہے زندگی. نظر ہی کچھ نہیں آتا اس کو. تو ایک پریکٹیکل کرنا ہے اندھے کی زندگی کیسی ہوتی ہے. سارے آنکھ بند کرے ذرا, جتنے بیٹھے یہاں پر, جو مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کریں. آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بند ہیں, سامنے کیا ہے آپ کے؟ صرف اندھیرا. جی ہاں, ڈارک. آپ کھولے اپنا, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن تھوڑی دیر پہلے جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا, اندھے کی زندگی میں وہ ساری زندگی رہتا ہے. آل دا لائف, صبح سے شام تک نہیں دیکھ سکتا کچھ, اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا, اپنی فیملی کو, اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دیکھ سکتا. مکہ مدینہ پہنچ جائے اللہ کی رحمت سے تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کعبہ نہیں دیکھ سکتا, گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر بھی گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتا. مجھے آنکھیں دی ہے میرے مالک, مجھے کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, مجھے کتنی اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. میں تو ایک نعمت کی بات کی ہے, ملے ہو کسی گونگے سے, ہے بیچارہ اشارے کرتا ہے, لوگ ہنستے ہیں اس پر, عجیب عجیب آواز نکلتی ہے اس کے منہ سے, ہے ایک بات کو کتنی بار اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر. مجھے اور آپ کو رب نے زبان دی ہے, جو بولنا ہے جیسے بولنا ہے بول سکتے ہیں. کتنا شکر ادا کیا. اسی زبان سے اسے ناراض کرو, اسی زبان سے گالیاں دو گے, اسی زبان سے غیبت کرو گے, اسی زبان سے فحش کلامی, اسی زبان سے گندی باتیں. اس لیے نہیں دی تھی زبان, اس لیے نہیں دی آنکھیں کہ فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ہم ان آنکھوں سے بے پردہ عورتوں کو دیکھیں. ایسے جگہ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ جاتے ہیں جہاں میں بے پردہ لڑکیاں دیکھوں. خدا کا خوف کرو, جب ان آنکھوں میں آگ ڈالی گئی تو کدھر جاؤ گے. آج کبھی سرما لگاتے نا, ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے یار, یہ اگر سلائی زور سے لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی. ارے جب ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری گئی تو کدھر جائیں گے. نہ کرو ایسا, کر لو دوستی, وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. دیکھو نا 40 سال تک یہ بندہ گناہ کرتا رہا, ایک ہی تو عرضی کی کہ مالک آج معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, آج بخش دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ نے سب معاف کر دیا. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رحیم ہے. ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا, ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت بڑا بزنس مین ہے, تو اس کی پولیس کریکٹر رپورٹ جو وہ کلیئر نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پرمٹ نہیں بن پا رہا کیونکہ پولیس کلیئرنس نہیں مل رہی. زندگی میں ایک اس سے کیا غلطی ہوئی کہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ ایک جنرل اسٹور گیا اور اس نے کولڈ ڈرنک کا ڈبہ غلطی سے وداؤٹ پیمنٹ کیے وہ باہر جلدی میں نکلنے لگا, تو الارم بجا. اس بندے نے پیمنٹ نہیں کی, حالانکہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے کی کیا ویلیو ہوتی ہے. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, ہماری رپورٹ درج ہوئی, اس نے پینلٹی پے کی, کہا میں کچھ بھول ہو گئی, جلدی میں تھا, پینلٹی پے ہو گئی. مگر اس کے بعد وہ جب بھی پرمٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے, اس سرٹیفکیٹ میں لکھا آتا ہے کہ اس نے اتنے سال پہلے
ایک سپر اسٹور سے ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال آیا دنیا میں چھوٹی سی غلطی کرو معاف نہیں کیا جاتا, لکھ دیا جاتا ہے. بار بار وہ غلطی سامنے آتی ہے. وہ کریم کیسا ہے, 70 سال بندہ گناہ کرے, ایک سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, فرشتوں کو وہ گناہ اس کے کرامن کاتبین کے پاس جو گناہ لکھے وہ بھی مٹا دیتا ہے, اعضاء کو بھلا دیتا ہے, کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. ایسا کریم مولا, پھر بھی میں اسے ناراض کروں, پھر بھی اس کی نافرمانی کروں, چھپ چھپ کر گناہ کروں. دوسرا واقعہ سنیے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک روز دریائے نیل کے ساحل پر آپ تشریف لے گئے. بہت اللہ کے بڑے بزرگ ہیں, ولی ہیں, کسی گہری سوچ میں تھے, مگن تھے, سوچ رہے تھے. آپ نے اچانک ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا جو بڑی تیزی کے ساتھ نہر کی طرف جا رہا تھا. آپ نے غور سے دیکھا کہ بچھو کی طرف پانی میں جا رہا ہے. آپ جب کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. آپ نے کہا یہ تو کوئی اللہ کا راز لگتا ہے کہ بچھو مینڈک پر سواری کر. مینڈک نے اس بچھو کو وہ جو ریور تھا, دریائے نیل تھا, وہ کراس کروانا شروع کیا. آپ نے بھی اس کا پیچھا کیا, دیکھو ماجرا کیا ہے. جب دریا کراس ہوئی تو مینڈک نے اس بچھو کو اتار دیا. کوئی انتظام کیا گیا تھا سواری کا. جب آپ پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو مدہوش پڑا ہے, بے ہوش ہے, اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے جو اسے ڈسنے والا ہے. اس کے ڈسنے سے پہلے اس بچو نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کو اس نے کاٹا اور سانپ کو مار دیا اور اس بندے کو گویا بچا لیا. حضرت ذوالنون مصری حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے, جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بچو بھیجا, بچو نے مینڈک پر سواری کی, جا کر اس کو بچا لیا. یہ بندہ کتنا کیسا نیک اور اللہ کا کیسا ولی ہوگا. اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سوچا کہ میں اس کے پیر چوم لوں, یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی لگتا ہے. جب پیر چومنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت ذوالنون مصری کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو رہے کہ شرابی شراب کے نشے میں مدہوش ہے اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. حیران پریشان, یہ تو بڑا گناہ گار. اتنے میں غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. اللہ. حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ اللہ کی رحمت پر جھومنے لگے. اب تھوڑی دیر انتظار کیا, وہ بندہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو گھبرا گیا کہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ میرے قریب, حضور آپ یہاں کیسے. فرمایا پہلے اپنا تعارف کروا. حضور میں تو ایک گناہ گار شرابی آدمی ہوں. فرمایا دیکھو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. قریب دیکھا تو بڑا کا سانپ مرا ہوا پڑا. آپ نے وہ سارا واقعہ اسے سنایا. وہ شخص خوب شرمندہ ہوا, اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہا کہ اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو وہ ذات کتنا نوازتی ہوگی. یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا, اپنے گناہوں سے توبہ کی, سخت مجاہدے کیے, اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا. بلکہ یہاں تک پہنچا کہ اب وہ سابقہ شرابی کسی بیمار پر دم کیا کرتا, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. میں نے آپ کو 2 واقعے ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ کریم جب کرم فرماتا, جب معاف فرماتا, جب نوازشات عطا کرتا ہے تو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں, سب معاف ہو جاتا ہے, ساری بگڑی بن جاتی ہے. مگر نہ جانے ہم کس انتظار میں ہیں, ہم کس دھوکے میں ہیں, ہم کب اپنے رب کو راضی کریں گے. ایسا نہ کریں میرے نیچے اسلامی بھائی, ایسا نہ ہو کہ توبہ کے انتظار میں, توبہ کی تاخیر میں ہی دنیا سے چلے جائیں کہ یار توبہ تو کرنی ہے مگر اگلی رمضان سے کرنی ہے, ابھی 2-5 سال معاملات ٹھیک ہو جائے پھر توبہ کر لوں گا, پھر اللہ سے دوستی کر لوں گا. کیا ملائیشیا میں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے نوجوانوں کا انتقال نہیں ہوا یہاں, اور آپ کے وطن میں خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی اچھا خاصا صحت مند تھا, دنیا سے چلا گیا. ہمیں بھی مرنا ہے. میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے, یار دوپہر تو ہمارے ساتھ تھا, شام تو ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, اور آج رات کو قبر میں چلا گیا. مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا. دنیا میں نا کسی کا اسٹیٹس, کسی کی زندگی کے حالات معلوم کرنا یوں آسان ہے کہ کوئی بہت امیر علاقے میں رہتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑی لگژری لائف ہوگی, آرام دہ لائف ہوگی. کوئی غریب علاقے میں رہتا ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار غریبوں والی لائف ہوگی, تکلیف سے لائف ہوگی. گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے, قبریں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا. قبرستان گئے ہو نا, ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں, امیر کی بھی قبر ایک جیسی, غریب کی بھی قبر ایک جیسی, مگر قبر کے اندر کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. تیسرا آپشن نہیں, یاد رکھنا. ملیشیا آ گئے ہو تو کرنسی روپیز سے رنگٹ ہو گئی ہے, کئیوں کے پرمٹ بن گئے ہوں گے, کئیوں کے پاسپورٹ بن جائیں گے, کچھ بھی کر لو, قبر صرف 2 طرح کی ہوتی, تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. اور وہ 2 طرح کی قبریں کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھر. اب خود میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا جواب مجھے مت دینا, یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم میں سے کوئی آج مر تو سکتا ہے نا, پاسبل تو ہے. کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ نہیں ہے نا. اٹ مینس آج بھی ہم دنیا سے جا سکتے. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا
اور میں قبر پہ چلا گیا تو اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی گزر گئی کہ قبر جنت کا باغ ہوگی؟ اپنے آپ سے خود پوچھے، ہر بندہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے اور اس کا جواب بھی اپنے دل سے پوچھے کہ آج اگر انتقال ہوتا ہے تو آج سے پیچھے ساری زندگی اب تک جو گزری ہے، کسی کے 25 سال گزرے ہیں، کسی کے 30 گزرے ہیں، کسی کے 40، کسی کے 50، اپنے آپ سے سوال کرے اور خود ہی دل میں جواب دے کہ اگر آج مر گیا اور قبر میں گیا تو اب تک جو کیا ہے اس پر جنت کا باغ بن جائے گی قبر یا دوزخ کا گھڑا؟ کیونکہ تیسرا آپشن تو ہے نہیں کہ چلو نہ جنت کا باغ نہ دوزخ کا گھڑا، کوئی بیچ کا فیصلہ نہیں، دو میں سے ایک ہونا ہے۔ اگر دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ جاؤں گا کدھر؟ تو پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پھر قبر کی تیاری کب کرو گے؟ گھر پہ کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ بھائی 1 مہینے بعد آپ کا انتقال ہونا ہے کہ 30 دن توبہ کر لیں، عبادت کر لیں؟ نہیں، صبح بندہ گھر سے خوش خوش جاتا ہے، رات کو جنازہ گھر کو۔ یہ سارے منظر میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، مگر یہ ڈیلیئنگ پروسیس کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ یہی تو شیطان کا وار ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اس کو پتا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ سچی توبہ جس کو نصیب ہو گئی، شیطان نے کسی کو 70 سال تک گناہ کروائے، شرابیں پلوائیں، بدکاریاں کروائیں، سارا زور لگایا، مگر اس بندے نے ایک بار سچی توبہ کر لی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا، تو بڑا بہانے لائے گا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو تھوڑا ٹائم گزر جائے پھر سب کر لوں گا، آخری عمر میں تو اللہ اللہ ہی کروں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بھائی آخری عمر تک پہنچو گے، گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ توبہ جو ہے نا، بیسک ایسنس آف توبہ یہ ندامت ہے۔ سب سے پہلے انسان شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے کہ مالک میں بہت گناہ گار ہوں، میرے سے واقعی بڑی خطائیں ہوئی۔ یہاں تو لوگ گناہ کر کے بھی دلیر ہیں، کیا ہو گیا بھائی اگر یہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندے، تم جس کی خطا کر رہے ہو اس سے بھی شرمندہ نہیں ہو؟ جس کے اندر شرمندگی نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے معافی مانگے گا؟ پہلے ندامت تو ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں ہے۔ شرم ہوگی نا تو بیڑا پار ہونا ہے۔ بندے کے اندر پہلے ندامت تو ہو۔ اب ندامت سے کیا مل جاتا ہے؟ سنیے، کتاب التوابین میں ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرے پر خوف خدا طاری ہو اور باہر ہی بیٹھ گیا اور عرض کی مالک میں اتنا گناہ گار، اتنا گندا وجود لے کر تیرے گھر میں کیسے داخل ہوں؟ لرزنے لگا۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو صدیقین کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ بیسیکلی اللہ کی بارگاہ میں شرم سے سر جھکانا ہے، اس سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، پھر دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دے گی۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ نے پوری زمین کو گھیر لیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کرتا کیا ہے شیطان؟ بہت سارے وسوسے دلاتا ہے۔ کسی کو تو یہ کہتا ہے بھائی اتنے گناہ کر لیے، اب کیسے توبہ قبول ہو، اب تو میری چانس ہی نہیں بخشش کا۔ کچھ کو نا امید کر دیتا ہے، کچھ کو لانگ ٹرم پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ توبہ بالکل کرنی ہے، یہ مولانا صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے دل میں خیال ڈال رہا ہو یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، بس اگلے رمضان سے بس پکی توبہ، کسی کو لانگ پروسیس میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یار اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، اتنا گھبرانا کیا ہے؟ اس کے یہ بہت سارے وار ہیں، یاد رکھیے۔ یقیناً اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اسی نے جنت بنائی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی۔ جہاں وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے نا۔ تو میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے میں نے جنت میں جانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب سوچیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنا بڑا مقام۔ مگر آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو، یہ ایمان کا یوں سمجھیے پیرامیٹر عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ پیرامیٹر ہے، یہ پیمانہ ہے کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ فرماتے قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں ڈالا جائے گا، فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں ڈالے جانے والا میں نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہوگی وہ ایک جنت میں جانے والا بھی میں ہوں گا۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ دل میں خوف بھی ہو اور دل میں امید بھی ہو۔ اچھا، جو دونوں ایکسٹریم ہے نا، ایک ایکسٹریم کیا ہے، کری جاؤ گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت پر گناہ کر رہے ہیں، دلیری پر، اللہ کی رحمت پر دلیری اختیار کر رہے ہیں۔
دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے میری بخشش ہی نہیں ہوگی، یہ بھی گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ دو ایکسٹریم دونوں رانگ، بندہ بیچ میں رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ خوف بھی ہو، آنسو بھی بہتے رہے، اور دل امید بھی رکھے کہ وہ کریم ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ ضرور بخش دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔